بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پکڑا چھٹائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کتنا کفری الفاظ ہے، یعنی اللہ نے اگر کسی کی پکڑ کری ہے تو محمد اسے چھڑا لیں گے؟ اگر کوئی شخص قرآن کھول کے بھی نہیں پڑھتا، پوری زندگی کلبنگ کرتا کرتا مر گیا ہے، حرام کام کرتا کرتا مر گیا ہے، بربادی کی موت مر گیا ہے، شرک کرتا کرتا مر گیا ہے، تو اللہ کے رسول اسے بخشوا لیں گے یہ کہہ کے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا بہت سیدھا حدیث میں ملے گا، حدیث میں مل گیا، زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مل گیا۔ اللہ کے رسول قیامت کے بعد جب سب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول جہنم کی طرف جائیں گے، اپنے امتیوں کو نکال کے لائیں گے، جی ٹھیک ہے۔ لیکن حتیٰ کہ جب آخری امتی کو نکال کے لے آئیں گے تو جب واپس اس کے بعد جائیں گے تو کیا کہے گا وہاں کا جو دروغہ جہنم ہوگا؟ وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی بھی امتی اس جہنم میں بچا نہیں ہے تو جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جس کو قرآن نے ہی حرام کر، جس پہ قرآن نے ہی جنت حرام کر دی ہو۔ بالکل۔ اب تم کیا اس بات کو کہاں ڈیفینڈ کرنے لے جاؤ گے پھر؟ قرآن نے کس پر کری جہنم؟ نہیں ڈیفینڈ کہاں کرو گے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا پکڑا چھٹائے محمد اور محمد کا پکڑا چھٹانا کوئی نہیں سکتا، تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نے جس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بھلا کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کرے؟ اللہ کے رسول جہنم کی طرف جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ اللہ کے رسول سے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے جہنم سے نکلنے سے روک لیا ہے، جنت میں جانے سے حرام کر دیا ہے، اس پر جنت حرام ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کری، الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے، آپ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تو آپ اس کی عبادت کرتے ہو، قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں فرما رہا ہے۔ تو دعا میں اگر آپ نے کسی کو پکارا تھا تو اللہ کے نبی سے امام مالک فرمائیں گے آپ کا کوئی امتی اب جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے جنت میں جانے سے۔ وہ کون ہے؟ قرآن میں آ گیا ہے جنہوں نے شرک کیا۔ قرآن میں ہی اللہ بہت سی جگہ یہ باتیں کر چکا ہے اور کر رہا تھا اس ٹائم پہ کہ جو لوگ شرک کر رہے تھے خالی ان کے لیے نہیں کر رہا تھا، جو لوگ آنے والے وقت میں بھی شرک کریں گے ان کے لیے بھی کر رہا تھا، کہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ تو سب کا کافروں پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، ہم پہ کافر ہوتی ہے، تو ان پہ نیا قرآن اتارنا پڑے گا کیا؟ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یا یہ زنا کر کے کہیں گے کہ اس وقت کے لوگوں کے اوپر زنا کی آیتیں ہوئی تھی، جو زنا اس وقت کرے گا ان کے اوپر، تم کھلا شرک کرتے اور کہتے ہو کہ اس وقت کے کافروں کے اوپر اٹھی تھی۔ آپ نے کافروں جیسی ساری حرکتیں شروع کر دی ہیں، بزرگ اور چرسیوں کے پیچھے لگے پڑے ہو، پکی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو اور اوپر سے کہتے ہو کہ یہ اس وقت کے کافروں پہ اتری تھی، اور تم ہمیں توحید سکھاؤ گے؟ اللہ کے فضل سے قرآن مجید پڑھنے والا توحید کے اوپر ہوتا ہے، فرقے والا نہیں۔ قرآن میں بہت سی جگہ اللہ خود کہہ چکا ہے، اور بہت سی جگہ کیا ایک قرآن میں ایک آیت آ جانا یہ سمجھ لیجیے پتھر کی لگی ہے، بالکل کوئی ہلا نہیں سکتا اس آیت کو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکن۔ تم کہتے ہو نا کہ یہ جو ہمیں ان کے ذریعے مل جاتا ہے، تو اللہ نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ میرے بعد میری قرآن اترنے کے بعد بھی لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کا جواب میں پہلے ہی قرآن میں دے دوں۔ کیا کہہ رہا اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکن، اور جب اللہ کو کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب تم اٹھا کے لے آؤ جس مرضی کو۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ظاہری اسباب شرک میں جائیں گے، تو پھر یہ کہو دنیا اسباب بظاہر اسباب کیسے لے جائے گی؟ پھر دنیا بظاہر اسباب ہے، غائبانہ طور پہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ حضرت علی ہو چاہے پیر عبد القادر جیلانی ہو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو توحید سے گلستے ہیں۔ جی بالکل، اور توحید سے گرسنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے توحید سے جب ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، تمہارے اس پوائنٹ آف ویو کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، اور ہم توحید کی بات کر رہے ہیں تو جو اس سے گلس رہا ہے وہ توحید سے گلس رہا ہے، وہ قرآن سے گلس رہا ہے، وہ اللہ سے گلس رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں، ہمیں آپ گالیاں بک لیں جو بھی کر لیں، اللہ کے رسول کو بھی گالیاں بکی گئی ہیں، بالکل، اور اسی بات پہ تو بکی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول یہی تو کہتے تھے کہ تم نے اتنے سارے معبود بنا لیے، تم دعا صرف ایک اللہ سے مانگو، ورنہ حج تو اس وقت ہوتا تھا، عمرہ اس وقت ہوتا تھا، تو وہ کس کے پاس آتے تھے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا، لیکن اللات، منات، العزیٰ، جیسے آج مولا علی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، ان سب سے جیسے مانگا جا رہا ہے، عبادت مانگنا ہی تو عبادت ہے، الدعاء العبادہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے، دا اونلی پاور جو آپ کی سن سکتا ہے، غیب میں سن سکتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی قبر ہے دلی میں، تو افریقہ میں اگر کوئی اسے پکار رہا ہے تو وہ کیسے سن سکتا ہے؟ وہ اسپیشی نہیں رہے گا، پھر اگر وہ سن سکتا ہے تو پھر وہ گاڈ بن جائے گا۔
حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول کی وفات پر فرمایا تھا نا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان چکے کہ محمد مر چکے ہیں. مر چکے سے مراد یہ تھا کہ اب یہ تمہاری بات نہیں سن سکتے نہ تم ان کی بات سن سکتے, کمیونیکیشن اسکل کٹ. اب اللہ کی عبادت جو کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی, یعنی تم اللہ سے مانگو اور اس کے راستے پر رکھو.